قرآن مجید کوئی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے. جو چیز بھی اس کے اندر بیان کی گئی خوب بیان کی گئی کہ آدمی اس کو سمجھے اور اپنی زندگی کے بارے میں وہ فیصلہ کرے کہ کون ہے, کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا. زمین و آسمان میں اللہ کے کلام سے بڑھ کر اور اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس قرآن مجید کو پیش فرما. كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الناس طرا. جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دعوت کا کام قرآن مجید کی مدد کے بغیر کیا نہیں جا سکتا. یہ وہ کتاب ہے جس نے نوع انسانی کو ایک نیا ضابطۂ حیات دیا. اہل فن اور علم و بصیرت رکھنے والے لوگوں نے ہر زمانے میں اس کو اپنے استعمال کر کے فائدے اٹھائے. قرآن وہ عطا ساگر ہے جس میں قیامت تک کے لیے موتی موجود ہیں. یہ تو اب غوطہ خور کی صلاحیتوں اور ہمت پر موقوف ہے کہ وہ اس میں غوطہ لگائے اور اپنے مطلب کے موتی چنے. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی ہی معتبر اور متبرک ہستی موجود ہے جس نے اس ساگر سے بے شمار موتی چنے. غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد الحاج مولانا عبد الکریم پارک صاحب سے. آپ کی 40 سالہ دینی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. آپ کا سب سے عظیم الشان اور نمایاں کارنامہ تو یہ ہے کہ آپ نے سلیس اور سیدھی سادھی اردو میں قرآن شریف کا ترجمہ کیا جو تشریح القرآن کے نام سے مشہور ہے اور لوگوں میں مقبول عام ہوا. آپ نے کئی کتابیں بھی تصنیف کی ہیں جس میں لغت القرآن، قوم یہود اور ہم قرآن کی روشنی میں، بہنوں کی نجات، عورت کی توہین، قاتل کون اور الزام کس پر، وگیان یگ میں ستیہ دھرم قابل ذکر ہیں. میں اب مولانا صاحب سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج کے عنوان انسانی دنیا کو قرآن کی دین کے عنوان پر ہم سب کو اپنے بصیرت افروز خطاب سے نوازیں. مولانا عبد الکریم پارک صاحب. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج لعلهم يتقون. اللهم صل على محمد عبدك رسولك النبی الأمی. اہل ایمان بہنوں اور بھائیوں اور اہل وطن بھائیوں، آپ نے مجھے عنوان دیا انسانی دنیا کو قرآن کی دین. اس عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں خطاب کرنے کے لیے میں نے آیات الہیہ کا سہارا لیا ہے.
یہ آیات بینات آج سے 1400 برس پہلے دھرتی پر ایک بڑے انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی گئی۔ اس وقت انسانیت کا جو حال تھا وہ جگ ظاہر ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحب سمجھ اور صاحب بصیرت لوگ ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ دنیا اس وقت کس حال میں تھی، انسانی دنیا کس منزل سے گزر رہی تھی اور کس غار کے اندر اتر گئی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی گئی جس کا نام قرآن مبین ہے۔ کتاب مبین بھی ہے، برہان بھی ہے، آیات بینات بھی ہے، فرقان بھی ہے، درجنوں نام ہیں اس کے، لیکن اس کا جو مشہور ترین نام ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ایک آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی اس کے معنی یہ ہے کہ بلا شبہ اس قرآن مجید میں ہر جہت پر انسانوں کے لیے ہم نے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی اور کل مثالیں بیان فرما دی، کوئی کونا چھوڑا نہیں انسانی زندگی کا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی سوکھی اور گیلی چیز جو انسانوں کی ضرورت کی ہو، وہ انسانی دنیا اس سے محروم ہو، اس کا اشارہ دیے بغیر ہم نے اس قرآن میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے قلب مبارک پر یہ کتاب نازل فرمائی گئی۔ یہ کسی تختی یا سلیٹ یا پلیٹ یا کاغذ پر لکھ کر نہیں بھیجی گئی، بلکہ اس کا تعارف اس کے بھیجنے والے نے خود کرایا۔ اس نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ فرمایا کہ بلا شبہ اس قرآن کو ہم نے تنزیل فرمایا۔ تنزیل کہتے ہیں نزول سے نکلا ہے، اوپر سے کوئی چیز نیچے آ گئی۔ معلوم ہوا کہ آسمانی کتاب ہے جو آسمان سے بھیجی گئی اور ہائیسٹ رینک کا ایک فرشتہ جس کو جبریل کہتے ہیں، جس سے آدھی سے زیادہ دنیا واقف رہی اہل کتاب کی، یہود بھی، نصارہ بھی اور ہر زمانے کے اہل ایمان۔ آسمانی کتابوں کو، اللہ تعالیٰ کے آدیش کو اور اس کی طرف سے جو بیانات انسانوں کے نام، آدم کے بیٹوں کے نام نازل کیے گئے، اس سب کا انچارج وہ فرشتہ ہے جس کو جبریل کہا گیا۔ کوئی یہودی، کوئی نصرانی اور کوئی مسلمان اس فرشتے اعظم سے ناواقف نہیں ہے۔ اس کو روح الامین کہا گیا، ایک پاکیزہ روح قرآن مجید کو لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی۔ انسان کے دل کو ایک قابل سمجھا گیا کہ اللہ کا کلام اس پر نازل ہو۔ کسی پہاڑ کا انتخاب کرتے تو ٹوٹ جاتا ہو، پھٹ جاتا ہو۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، کسی بھوتک شریر رکھنے والی وستو پر، کسی ہمالیہ پر یا اس سے بھی کسی چھوٹے بڑے پہاڑ پر نازل فرماتے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ وہ ہیبت الہی کے مارے پھٹ جاتا، اس کا بلاسٹنگ ہو جاتا اور چکنا چور ہو جاتا۔ لیکن ہم نے انسان کے قلب پر اس قرآن کو نازل فرمایا۔ معلوم ہوا کہ انسان کا دل جو اس کے بدن میں خاص مقام کے اوپر دھک دھک کرتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے رب تعالیٰ کے نزدیک، اس لیے اس کو پسند فرمایا اور یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا۔ آپ نے جو عنوان دیا انسانی دنیا کو قرآن کی دین، اسی کی بندش میں یہ خادم عرض کرنا چاہے گا کہ اس میں انسانوں کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی جس کا بیان نہ آیا ہو، چاہے سماجک وستو ہو، ویکتیگت ہو، شخصی ہو، زندگی کے جس امور کی ہو، تجارت کی ہو، کاروبار کی ہو، لین دین کی ہو، ڈاکومنٹس کی ہو، گواہیوں کی ہو، سزائیں جاری کرنے کی ہو، تعزیرات پیش کرنے کی ہو، زندگی کے جس شعبے پر، انسانی زندگی بڑی وسیع ہے۔ اس زمین کے اوپر انسان کا جینا مرنا کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس کی بڑی وسعت ہے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ انسانی زندگی کو یا انسانی دنیا کو قرآن کی جو دین ہے، اس میں پہلی دین ہے پڑھنا۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی عیسوی سن 610 کو، اگست کی 6 تاریخ کی ایک رات میں قرآن مجید کے الفاظ اترے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے تخلیق کی ابتدا کی، جس نے سرشٹی کی رچنا کی، وجود کا جامع اس نے بخشا ہے۔ انسان بھی نہیں تھا یہاں، انسان تھا نہیں، یہاں بھیجا گیا ہے، یہاں رہے گا نہیں، یہاں سے چلے جائے گا۔ یہ ایسا پرم ستیہ ہے اور برہنہ سچائی ہے جس کا کوئی ذی ہوش بدھیمان انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ مذہب کی دنیا میں
جو ڈھونگ اس وقت ہو رہے تھے اس کا بھی ذکر قرآن مجید نے کیا. اس نے کہا اس ڈھونگ کو جاننے کے لیے عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھیں, وہ کتاب الہیہ کو پڑھیں, کائنات کے منظر کو پڑھیں, وہ اللہ نے جو بدھی دی ہے اس کو, آنکھیں اور بصیرت دی ہے اس کے ذریعے پڑھے اور اس کائنات کے اوپر نگاہ ڈال کر کے دیکھے. اس نے پریرنا دی, اس کی طرف اسے متوجہ فرمایا. یہ بات کہی گئی دنیا میں کہ اسلام نے شکتی پردرشن کیا, طاقت کا مظاہرہ کیا اور تلوار کے زور سے. یہ بہت پرانی بات ہے, لیکن بہت سے گھسے پٹے لوگ جو ہیں اس کو اب بھی کہتے رہتے ہیں. جس نے اپنے کام کی ابتدا پڑھنے سے کی ہو, جس نے پڑھنے کی بات کہی ہوگا, پھر پڑھنا سیکھو. پڑھو گے نہیں تو کوئی بات تمہاری بنے نہیں. جس نے پڑھنے سے کام شروع کیا, جس نے قلم کی بات کہی, جس نے حروف کی بات کہی, جس نے شبد کی بات کہی, جس نے آیات کی بات کہی, جس نے زبان کی بات کہی, جس نے کتابوں اور بصیرت کی بات کہی, اس کے گلے میں تلوار کیسے باندھ دی گئی؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے تخلیق کی ابتدا کی. معلوم ہونا پڑھنا بڑی زبردست چیز ہے. انسانی دنیا کو پڑھائی کی طرف پریرنا دینا یا اس کو ترغیب دینا, قرآن مجید کے سوا میں نے کسی آسمانی کتاب میں یا غیر آسمانی کتاب میں مذہب کے نام پر جو کتابیں چاہے انسانوں نے لکھی ہو, یا ان کو وراثت میں تامر پتریکائیں ملی ہو, یا شیلا لیکھ انہیں ملے ہوں, یا کوئی پرانی کیودنتیاں, کادمبریاں یا کہانیاں ملی ہو مذہب کے نام پر, یا لوگوں کے مذہبی آدیش اور دھرمادیش ملے ہوں, فتوے ملے ہوں, وہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن قرآن اپنی جگہ کے اوپر ایک نادر اور نفیس اور ایک ایسی اچھوتی چیز ہے کہ دنیا انسانیت میں زمین و آسمان میں اللہ کے کلام سے بڑھ کر اور اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس دور میں میں سیرت ابن حشام کا سہارا لیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ترین سیرت نگار ہیں. وہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. پڑھنا لکھنا بھی ایسا نہیں کہ بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہوں یا آپ کی طرح ٹائپنگ کا کام کرتے ہوں یا آپ کی طرح اللہ نے ان کو اس وقت کمپیوٹر یا دوسری چیزیں فیکس اور ایسی ٹیلی فون یا ایسی چیزیں دے دی ہو. ایسا کچھ نہیں تھا. اکشر سے لکھ لیتے تھے, دستخط کر لیتے تھے وہ, اور 100-150 تک وہ گنتی کر لیتے تھے بمشکل, اور کوئی ایڈریس پتہ ہوتا ہو تو اس کو پڑھ لیتے تھے. ساکشرتا دنیا کے اندر, یا جس کو ہم اپنی زبانوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ خواندگی, پڑھنا لکھنا سکھانا, یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے, قرآن مجید کا فیض ہے. قرآن مجید کے نزول کے پہلے دنیا میں پڑھنے پڑھانے کا وہ رواج نہیں تھا جو اس وقت دکھائی دیتا ہے. اس کی پریرنا دینے والا, اس کو شروع کرنے والا جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اس نے کہا اقرا, پڑھنا سیکھو. پڑھو گے نہیں بات تمہاری بنے گی نہیں. اچھا, پڑھنے کے ساتھ میں ضروری ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں قلم بھی دے. وہ کوئی قلم سے لکھے گا جب تو دوسرا پڑھے گا اس کو. فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. انسان کو اس نے لہو کی پھٹکی سے پیدا کیا. آدمی کو بتا دیا گیا پڑھائی کے ذریعے, وحی کے ذریعے, کہ تو اس بات پر غور کر لے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے لہو کی پھٹکی سے پیدا کیا, خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. خوب فرمایا, اور اسی کا حق تھا فرماتا وہ. اب وہ نہ کہتا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ انسان نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ولم یک شیء, کوئی چیز وہ تھا نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ انسانیت کے نام اللہ کی دین ہے کہ وہ اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے. آدمی کو اپنی پیدائش اور جڑ بنیاد معلوم نہیں ہے تو چیزوں اور وستوؤں کے بارے میں وہ نظریہ کیسے بنا سکتا ہے, چیزوں کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جو اپنی حقیقت کو نہیں جانے وہ اشیاء کی حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ سکے. اس لیے فرمایا کہ فلینظر الانسان مما خلق, انسان اس بات کے اوپر غور کرے کہ بنا کہاں سے. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب, ایک اچھلتے کودتے پانی سے بنا ہے جو پیٹ اور پیٹھ کی ہڈیوں کا ست لیے ہوئے آتا ہے, اور اس سے انسان کا استقرار ہوتا ہے. پھر ماں کے پیٹ میں وہ رہتا ہے 6 مہینے سے لے کر 9 مہینے 10 مہینے تک کی اس کی مدت, پھر اس کا دودھ چھڑانا, یہ سب مل ملا کر کے 30 مہینے ہوتے ہیں, یعنی 900 دن ہوتے ہیں, جس میں ایک ناری اور ایک عورت قربانی دے کر آدم کے اس بچے کی پرورش کرتی ہے. پھر فرمایا علمہ البیان, رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی, انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو بولنا سکھایا. آپ کے سوا کوئی بولتا نہیں. بھالو ہیں, بھیڑیے ہیں, چیتے ہیں, شیر ہیں, کتنے حشرات الارض ہیں 4 پیر پر چلنے والے. قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق کل دابۃ من ماء, اللہ نے ہر جاندار کو پانی کے خلاصے سے پیدا فرمایا. فمنہم من یمشی علی 4,
کتنے جاندار ایسے ہیں جو 4 پیر پر چلتے ہیں. یہ سب غور کرنے کی چیزیں ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ, کتنے جاندار بے شمار ایسے ہیں جو 2 پاؤں کے اوپر چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, کتنے ایسے ہیں جو پیٹ کے بل پر رینگتے ہیں. حشرات الارض میں کتنے کیڑے مکوڑے اور کتنے سانپ سپولیے ایسے ہوتے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 پیر والا بنایا. اچھا, جتنے حشرات الارض ہیں حمولتاً و فرشا, تمہارا مال ڈھوتے ہیں اور ان کی باڈی جو ہے وہ بچھی ہوئی ہے. یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں اور انسانی دنیا کو دین ہے کہ ان چیزوں سے وہ اپنے مالک کو سمجھے کہ میرا کوئی مالک ہے, کوئی سپریم پاور اوپر ہے جس نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور میری آنکھوں دیکھی تصویر ایسی دکھا دی اور کائنات کی تصویر دکھا دی جس سے میں اپنے مالک کو پہچان سکوں. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس قرآن مجید کو پیش فرمایا. قرآن مجید کوئی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے. وما ہوا بالہزل, یہ کوئی فضول بات کرنے والی چیز نہیں ہے. جو چیز بھی اس کے اندر بیان کی گئی خوب بیان کی گئی کہ آدمی اس کو سمجھے اور اپنی زندگی کے بارے میں وہ فیصلہ کرے کہ کون ہے, کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا. میں اس طرف آتا ہوں کہ ان جانداروں میں بیشتر ایسے ہیں 4 پیر پر چلتے ہیں, ان کا بچھا ہوا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو 2 پیر پر چلتے ہیں ان کا بچھا ہوا سمجھ میں نہیں آتا. لیکن آپ کبوتر ہے, مرغا بھی ہے, اور دوسرے ایسے جانور دکھے کہ جو پنکھ سے اڑتے بھی ہیں, کوا اور دوسرے ایسے پکشی اور پرندے لے لیجئے, ان کی باڈی بچھی ہوئی ہے. اس پر غور کیجیے. انسان کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا بنایا ہے, 2 پیر پر بنایا. غالباً عربی کا سہارا لینے کی اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کرنے کی جرات کروں گا کہ رجل اس کو اس لیے کہا گیا کہ 2 پاؤں پر چلتا ہے. بشر اس کو اس لیے کہا گیا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے. سانپ کو یا شیر کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے آپ. رات کو کوئی بھوت پلیت دکھائی دیا تو آپ کی نیند حرام ہو جائے گی, چاہے وہ تخیل اور وہم میں ہی کیوں نہ ہو. لیکن آدمی کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے. کسی جنگل کے اندر آپ حیران ہو گئے, کوئی راستہ نہیں مل رہا, کسی پگڈنڈی پر کوئی کا بھی وجود نہیں ہے اور کوئی انسان نہیں دکھا, ایک آدمی اگر دکھ جائے گا تو آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ اس کے پیچھے دوڑیں گے کہ آدمی دکھ گیا, اور اس کا چہرہ دیکھ کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوگی. اس لیے اس کو بشر کہا گیا. الذی احسن کل شیء خلقہ, جس نے ہر چیز کو بنایا, خوب بنایا. اور انسان جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت اچھا ترجمہ کیا. فرمایا کہ انسان کو ہم نے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے بنایا ہے. اس کا سانچہ ڈھانچہ ہی بالکل الگ ہے. آج اس کے بدن کے اوپر, آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں غور کیجئے, جب آپ چاند پر کمندیں ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, آپ کا موجودہ بدن جو ہے یہ سہارا ہے اس کا. اگر موجودہ بدن اس طرح نہ ہو تو کچھ نہیں کرتے, صرف بندر کی طرح. بندر کے اولاد ہونے کے تو دعوے دار بھی بہت سارے پیدا ہو گئے نا, جنہوں نے کتنی کتابیں لکھی, کتنی ریسرچ کی. بندر کی طرح اگر ایک دم ہی لگا دیتے, باقی سارا بدن آدم کے بیٹے کا, پیغمبر کا جہاں بدن, اور پیچھے بندر کی دم لگا دیتے, تو کیا موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کا بدن ساتھ دے سکتا تھا؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا اور خوب کہا, کہنے لگے مولانا آپریشن کرا لیتے اور دم کو کاٹ دیتے. انہوں نے کہا کٹی ہوئی دم کا آدمی ترقی نہیں کر سکتا تھا. کس کے دم کاٹتے رہتے تم, خود ڈاکٹر صاحب کو ہی اپنی دم کاٹنی پڑتی. اچھا, انسان قادر نہیں ہے اپنے آپ پر بنانے کے لیے. فرمایا فی ای صورت ما شاء رکب, کہ انسان میں نے جس صورت میں چاہا تجھے سواری دی. انسانی دنیا کو ایک دین یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی حقیقت کو بتاتا ہے. قرآن نے کہا اور خوب کہا, اس نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, انسانوں اور جناتوں کی تخلیق میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک اندیکھے خدا کی, جس کی ساری کائنات اس کے وجود کی گواہی دیتی ہے, وہ میرے سامنے بندگی کریں, اور چاہے نہ کریں تو فمن شاء ولیؤمن فمن شاء فلیکفر, جس کا جی چاہے کرے, جس کا جی چاہے نہ کرے, اس کی آزادی دی. زمین کا یہ خطہ ایسا ہے جس میں انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی, چاہے بندگی کرے نہ کرے, کوئی جبر نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن مرنے کے بعد میں اس کے جو نتائج کھلیں گے اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا, اور یہ بھی ایک بڑی دین ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, کوئی ترا کل امت جاسیا کل امت تدعی الی کتابہا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں ایک ایک جنریشن کو, ایک ایک نو کو اور ایک ایک علاقے کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ گھٹنوں کے بل حساب دینے کے لیے ہمارے سامنے گرے ہوئے ہوں گے. اور تدا کل امت تدعی الی کتابہا, ہر جنریشن کو اور ہر امت کو اس کی آسمانی کتاب کی طرف بلائے جائے. آپ اس آخری دور کے اہل ایمان ہیں اور کتاب کے وارث ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اللہ نے فرمایا کتنی کتابیں ہم نے نازل فرمائی, بے شمار کتابیں نازل فرمائی. کوئی قرآن زمین پر اترا ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن تو اللہ کی آخری کتاب ہے, اس کے پہلے بھی بہت ساری کتابیں نازل فرمائی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اللہ کے آخری نبی ہیں. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی نبی نہیں تھا.
اسلام انسانوں کا دین ہے، اللہ کا دین ہے. اللہ کا بھی دین اسلام ہے جو اس کا پسندیدہ دین ہے، جس کو اس نے پسند فرمایا انسانوں کے لیے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے انتخاب فرمایا ایک دین اسلام کا، جس کے معنی سرنڈر ہونے کے، نتمستک ہونے کے، سر جھکا دینے کے، حکم مان لینے کے، قابو میں آ جانے کے ہیں، اور اپنی انا کو اور اپنی بڑائی کو اور اپنی کبریائی کو چھوڑ دینے کے. تو یہ اسلام پہلے نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہر زمانے میں اسلام تھا، چاہے وہ دور نوح ہو یا ابراہیم علیہ السلام کا دور ہو، یعقوبی دور ہو، یا سلطنت مصر میں جیل خانے میں پڑے ہوئے یوسف کی زندگی کا قیدی ہونے کے ایام ہوں، یا تخت سلطنت پر براجمان ہونے کے دن ہوں. سب اسلام 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 اسلامی تھا. دور مسیح میں بھی اسلام تھا. زکریا، داؤد، سلیمان، یحییٰ، ادریس اور ذوالکفل اور دوسرے مشہور ترین اور اولو العزم پیغمبر دنیا میں جتنے تشریف لائے، ان میں سے بعضوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا اور فرمایا، اور خوب فرمایا کہ رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. بہت سے رسولوں کا تذکرہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اس قرآن شریف کے اندر کر دیا جو ضروری تھا. بہت سے رسولوں کا قصہ ہم نے بیان نہیں کیا، ان کے نام بھی نہیں گنائے، ان کا کاریہ چھیتر بھی نہیں گنایا، ان کا زمانہ بھی نہیں بتایا، ان کی کوئی تفصیلات نہیں بتائی، لیکن اجمالاً یہ فرما دیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجا. اور یہ بھی فرمایا کہ مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں سے نذیر کا، ڈر سنانے والے کا اور ہماری طرف سے نوٹس جاری کرنے والے کا گزر نہ ہوا ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے صاف معنی یہ ہے کہ روئے زمین پر انسانی جنریشن مانو جاتی کا دین اسلام کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا. بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے راستے، اپنے اپنے مذہب الگ نکالے، الگ چینل نکالے، الگ الگ نام رکھ لیے، تفرقے ڈال دیے انہوں نے. ان کی ذمہ داری ان پر تھی، پیغمبروں کے اوپر نہیں تھی. سلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا جو اولو العزم من الرسول تھے. باقی سب کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ ہر زمانے میں ہر امت کے اندر ہم نے رسول بھیجا. اب ہر زمانے کے اندر جن رسولوں کی تعلیم کے اوپر لوگوں نے اپنا سانچہ ڈھانچہ زندگی کا تعمیر کر لیا وہ مسلم کہلائے. میں آپ کو ایک غلطی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو جتنا جلدی درست کر لیں اتنا اچھا ہے کہ اسلام کی عمر 1400 سال بتاتے ہیں، اس سے غلط بات کوئی نہیں ہو سکتی. اسلام کی عمر اتنی ہی ہے جتنا آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کا جو کال ہے اتنا ہی. سب سے پہلا انسان کا جو اوترن ہوا تھا وہ جنت سے آیا تھا، اور بھومی پر جس دن اس نے اس دھرتی کے اوپر قدم رکھا اسی دن سے اسلام یہاں آیا ہے. وہ خدا کا پیغمبر تھا. جن لوگوں نے کہا کہ میرے پتا جی بندر تھے، اب مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں کہ مبارکباد دیتا ہوں آپ کو، لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے بھی کہ میرے اور آپ سب کے پتا جی اور باپ خدا کے پیغمبر تھے. نہ صرف پیغمبر تھے بلکہ خدا کی طرف سے وہ طاقت و قوت لائے تھے زمین کے اوپر رہنے بسنے کے لیے، وہ علم اور وہ تجربہ جنت سے لے کر کے آئے تھے. یہ انسانی دنیا کو دین ہے کہ انسان نے اس دنیا میں جتنی ترقی کی ہے وہ سب اس کے باپ کے مستشک میں اور اس کے دماغ میں جنت کا وہ ہزاروں لاکھوں سال رہنے کا تجربہ ہوگا، جہاں کھانے پینے کی چیزیں اور آرام کی چیزیں اور فرنیچر جس کا ذکر قرآن مجید میں، صوفے ہیں، چلتی ہوئی نہریں ہیں، شہد کی اور دودھ کی اور کھانے پینے کی چیزوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور کتنے پھلوں کے تذکرے اور کتنے درختوں کے تذکرے اور کچھ ایسے تذکرے معلوم ہوتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر آدم کا بیٹا بھی تقریباً وہی چیزیں اس کے دماغ کے عکس میں ہیں جس کو وہ وجود میں لاتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے. کیا دنیا میں آپ نے کسی جانور کو کھانا پکاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کھانا پکا کھایا ہو؟ کسی شہر میں شکار کیا ہو اور اپنی بیوی سے آ کے کہا لو شکار لے آئے ہوں، اس کو بھون لو گوشت کو؟ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. ٹیسٹ ان کو ہے نہیں. اشراط الارض جو ہے وہ اپنا کھانا کھاتے ہیں، چوپائے جو ہیں وہ اپنے نردھارت جو ان کا کھانا ہے وہ کھاتے ہیں، لیکن انسان جو ہے پیٹ بھرنے کے لیے تو کھاتا ہے لیکن زیادہ تر اس کا کھانا ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے کہ زبان کے ذائقے کے لیے. ایک تھوڑی سی مثال عرض کرنے کی اجازت دیجیے کہ ہندوستان میں جب مسلمان آئے تو کوئی لاکھوں کی تعداد میں نہیں آئے. جمنا کے کنارے 5-7 آدمی آئے، 10 آدمی آئے. یہ جو بمبئی تھا یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، یہاں پر مچھی کا کاروبار کرنے والے لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلاتے تھے. 1-2 کشتیاں یہاں آئی، 30-35 آدمی یہاں آئے. بھروچ میں کچھ آئے، کالی کٹ کے سمندر میں کچھ کشتیاں ان کی مضبوط تھی، 40-45 آدمی آئے. اتنے آدمی آ کر کے کیا ملک کو فتح کر سکتے تھے؟ نہیں. وہ قرآن لے کر کے آئے جو انسانی دنیا کو ایک دین دینے والا تھا، ایک گفٹ دینے والا تھا، ایک سوچنا دینے والا تھا، ایک بشارت دینے والا تھا. انگلیوں پر گنے جانے کے قابل لوگ تھے جو اس ملک کے اندر آئے.
وہ تجارت بھی کرتے تھے ساتھ میں. انہوں نے کوئی دین کو کمرشل نہیں بنایا تھا. انبیاء نے دین کو کمرشل نہیں بنایا. ہر نبی قرآن مجید کے اندر یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دو ان سے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر اور میری مزدوری اللہ کے ذمے. کوئی ڈیوائن شپ، کوئی چودھراہٹ، کوئی دھرمادھیکاری، کوئی فیس، کوئی پیسہ کچھ نہیں چاہیے. میرا اجر اور مزدوری اللہ کے ذمے ہے، اور مجھ پر اللہ نے کتاب کا جو اوترن کیا ہے وہ تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. اور جو میری بات کو مانے گا اس کے ذمے بھی میں نے یہ بات لگائی ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے. سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ساتھیوں پر، اور پھر ان کے ساتھیوں پر جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ کے بعد تابعین کہتے ہیں، پھر ان کو پیچھے آئے تبع تابعین کہتے ہیں. اور اس کے بعد میں پھر سلسلے میں کچھ کنیکشن ٹوٹ گئے اور بات ہماری کسی درجے میں بگڑ گئی، اور اب بات ہماری بہت بگڑی ہوئی ہے. اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کا سدھار کیجئے. قرآن مجید کو معنی کے اعتبار سے اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں تو یہ آپ کا ذاتی نقصان تو ہوگا ہی اور ہو گیا ہے، لیکن پوری انسانیت کا نقصان ہوگا کہ اگر آپ گریں گے، آپ ٹھوکر کھائیں گے اور قرآن مجید سے آپ انجان رہیں گے تو پوری دنیا انسانیت جو انجان رہے گی، اور کل قیامت کے میدان میں یہ لوگ آپ پر مقدمہ کریں گے. یہ آپ کا بریانی کھانا اور شیروانی پہننا اور یہ آپ کی تہذیب اور تمدن اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن میری آنکھیں اس منظر کو دیکھ رہی ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. جن کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا ان سے تو ہم پوچھیں گے کہ ہمارا میسج اور ہمارا سندیش تم نے ان تک پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا، اور جن کی طرف سندیش ہم نے بھیجا تھا ان سے بھی پوچھیں گے کہ ہمارا آدیش اور ہماری شبھ سوچنا اور ہمارا نوٹس تم کو ملا یا نہیں ملا. اور پھر فرماتے ہیں کہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. پھر ہم اپنے علم کی بنیاد پر ٹھیک ٹھیک بیان فرمائیں گے اور ہم کچھ غائب نہیں ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ 1200 سال سے بھی زیادہ آپ کا قافلہ یہاں پڑا ہوا ہے، جو چھوٹی سی تعداد میں تھا آج اللہ کے فضل سے 22 کروڑ کی تعداد میں تم ہو. کیا تم کو حشر کے میدان میں پوچھا نہیں جا سکتا کہ اس جنریشن کو اور اس نو کو جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے، جن کے پاس میں کوئی تھیوری نہیں ہے، کائنات کے بارے میں کوئی صحیح اور سینسیٹیو نقطہ نظر جن کے پاس میں نہیں ہے، کل قیامت کے میدان میں اللہ آپ سے پوچھنے کا اور ہم سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں انسان اتنا ویاپک تجربے میں آ گیا تھا، تم کہاں مر گئے تھے؟ تمہارے پاس قرآن مجید تھا، تم نے خود بھی نہیں سمجھایا اور ہماری مخلوق کو بھی نہیں بتایا. تو مجھے آپ بتائیے آپ کس حال میں ہوں گے؟ میرا کوئی تقریر کرنا کوئی پیشہ نہیں ہے کہ پیشہ اور واعظین کی طرح میں آپ کو خوش کروں. آپ کی ذمہ داری کو آپ سمجھیں کہ انسانی دنیا کو قرآن مجید کی جو دین ہے وہ آپ کے پاس سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہیں. اگر آپ اس کو جانیں گے تو خود اپنی زندگیاں بھی بنا لیں گے انشاءاللہ. آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اور آپ کے گرنے سے انسانی دنیا کو جو زوال پذیر ہونا پڑے گا اس کی جوابداری بھی آپ پر ہے. اس لیے میں نے اس سبجیکٹ کو یا اور اس عنوان کو قبول کیا کہ انسانی دنیا کو قرآن کی کیا دین ہے. ہزاروں ہزار دین ہے. فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے گنتی میں کاؤنٹنگ کے اندر گنت شاستر کے ذریعے زیرو لگا کر کے بھی نہیں لا سکتے. کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. کہ میرے رب کے فرمان جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اس کی تفصیل اور اس آگاہی کی جو تفسیر ہو سکتی ہے اور اس کی تعریف ہو سکتی ہے، اس کے نتائج ہو سکتے ہیں، اس کو لکھنے کے لیے 7 سمندر آئے اور اتنے سمندر اور ملے اور سارے زمین کے لکڑیوں کے کارخانے بند ہوں اور صرف قلم بنائے جائیں اور لوگ لکھنا شروع کریں اور ایک ہی کام ہو، تو فرمایا سب سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم گھس جائیں گے، لیکن میرے پروردگار کی تعریف اور اس کے کلمات کی تعریف بیان نہیں ہوگی. اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھ کر کے پڑھیں. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ اس نے پہلے پڑھنے کی بات کہی. آدمی پڑھے گا کیسے؟ فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کہ احسان، ہم نے تجھے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں نہیں دی، 2 پھڑپھڑانے والے ہونٹ نہیں دیے، بولنے کے لیے ایک زبان نہیں دی. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ زبان آپ سے زیادہ لمبی جراف کی ہوتی ہے ہاتھی کی ہوتی ہے؟ ہونٹ جو ہیں آپ سے زیادہ جو ہے وہ شیر کے اور چیتے بھالو بھیڑیے کے ہوتے ہیں، لیکن اس کو واچا اور وانی جس کو سنسکرت میں کہتے ہیں یا قوت ناطقہ جس کو عربی کے اندر کہتے ہیں، وہ قوت بیان اس کو نہیں دی. صرف انسان کو اس نے قوت بیان دی. آج روئے زمین کے اوپر انسان جتنی زبانیں بولتا ہے اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے. خود قرآن مجید کے بھاشانتر کاروں نے، اس کے ترجمہ نگاروں نے جتنے ترجمے کیے ہیں ان سے بیشتر کا میں نام گناؤں، ہندی، گجراتی، مراٹھی، تیلگو،
कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, कितनी जबानों के अंदर तर्जुमे हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन जबानों में नहीं हुए, जैसे नेपाली है, गोरखा जबान है, और दूसरी जो जबानें यहाँ की तिब्बत वगैरह की है, इन जबानों के अंदर भी पूरी कोशिश और मेहनत हो रही है कि इसके तर्जुमे हो जाएं। इसलिए कि कुरान मजीद ने ये कह दिया था, और ये बात उसके सफ़ात के अंदर मौजूद है कि वहाँ अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमी, जितने पैगम्बर भी भेजे उन्होंने बात अपनी कौम की जबान में की है, लियुबय्यिन लहुम मा यत्तकून, ताकि मालूम तो हो जाए कि किस चीज से उसको बचना है। आप इस फेर में मत रहिए कि आप गोश्त खा लेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, और आप जलसे और जुलूस निकाल लेंगे, और आप हमारी मांगे पूरी करवाएंगे, और आप 26 जनवरी को विरोध दिवस मनाएंगे और काली पट्टियां मानेंगे, और आप रैलियां निकालेंगे, और आप हमारी मांगे पूरी करोगे, ये करोगे, आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। पैगंबरों ने अपनी बात मनवाने के लिए तरीके अख्तियार नहीं किए। पैगंबरों ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सब पैगंबरों के सरदार हैं, जो तरीका अख्तियार किया वो पढ़ने और पढ़ाने का, सिखाने का, बोलने और बताने का, और इंसानों के दिलों को धो देने का तरीका अख्तियार किया। ये तरीका इस उम्मत को अख्तियार करना पड़ेगा जब वो कुरान मजीद की देन इंसानी दुनिया के नाम आई है उसका तारुफ और उसका प्रचार कर सकेगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसको बोलना सिखाया अल्लाह ताला ने, और इंसानी दुनिया को कुरान मजीद की जो देन है उसमें आप अगर पहले पढ़ने की बात कहें तो पढ़ना, लिखना और कलम चलाना, और कलम का इस्तेमाल करना, कागज का इस्तेमाल करना, आसमानी किताबों का पढ़ना, पैगंबरों की तालीम जो लोगों तक आई है उसका चिंतन मनन करना, ये एक ऐसी चीज है कि कुरान मजीद जब हम समझ कर पढ़ेंगे तो इंसानी दुनिया के नाम अपनी देन को जो जारी करता है उसमें हजारों हजार मसाइल आपके हाथ आएंगे। तो मैं पढ़ने की तरफ आपको मुतवज्जे करता हूँ कि अहले ईमान को तालीम की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, पढ़ने पढ़ाने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, चाहे वो असरी तालीम हो उसमें भी हम जम करें। हमारे घरेलू निज़ाम के अंदर कुरान मजीद की तिलावत का निज़ाम हो, तिजारत में भी हम जम करें, इसलिए कि कुरान मजीद ने तिजारत की तरफ लोगों को प्रेरणा दी है। तिजारत का लफ्ज़ 2500 जगह इस्तेमाल हुआ, बल्कि एक जगह तो ये फरमाया कि हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिल अलीम, मैं तुम्हें ऐसा लेन देन और सौदागरी और ऐसा तिजारत और ऐसी बिजनेस की तरफ तुम्हें तवज्जो दिलाऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से दुनिया में भी बचा सकता है, आखिरत में भी बचा सकता है। तुमको मैं नसीहत करता हूं अपने रब का नाम लेकर के कि तुम्हें तिजारत में जम करना चाहिए। अच्छा, इस तिजारत में जितने उसूल आते हैं, मसलन क्वालिटी का सही रखना, चीजों का सही सही इस्तेमाल करना, फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, ऐ पैगंबरों चीजें अच्छी अच्छी सब खाओ, खाना बनानी, काम अच्छा करो, तुम्हारे काम को मैं देख रहा हूं। क्या इस आयत की रोशनी में मैं आपको ये नोटिस दे सकता हूं कि तुम जो काम कर रहे हो उसको तुम्हारा परवरदिगार देख रहा है? तो मैं इस आयत की रोशनी में ये अर्ज कर रहा था कि इस मुख्तसर और नपी हुई जिंदगी के अंदर हमको कुरान मजीद की देन मालूम करनी चाहिए कि किस किस लाइन में और किस क्षेत्र के अंदर उसने हमको प्रेरणा दी है। तो एक तो पढ़ने की तरफ ले लीजिए, कुरान मजीद का नाम कुरान जो है उसका लफ्जी तर्जुमा पढ़ते पढ़ते जाना, उसको पढ़ते रहना। चुनांचे फरमाया और खूब फरमाया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको 7 मुसलसल दोहराई जाने वाली आयतें दी है और अज़मत वाला कुरान मजीद दिया, इसको पढ़ो और पढ़ाओ। रुए जमीन के अंदर नमाजों के अंदर इसको जो शामिल किया गया उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि उम्मत को हर रोज हर नमाज के अंदर उसको थोड़ा थोड़ा सा डोज मिलता रहे कि मैं किसका बंदा हूं और किसके हुजूर मुझे हाजिर होना और क्या कुछ करना है। तो पढ़ने की तरफ मैं तवज्जो दिला रहा था आपको, और फिर लिखने की तरफ भी और कलम की तरफ भी। कलम के जरिए से अल्लमल इंसान मा लम यालम, कलम के जरिए से इंसान को अल्लाह ताला ने वो उलूम दिए। इसने अंधकार की बात नहीं कही, इसने अंधेरे की बात नहीं की, इसने वहम की बात नहीं की, इसने कोरी कल्पना की बात नहीं की, इसने हकीकत शनासी की बात की। अगर ये ना होता तो कुरान मजीद सूरह फुरकान के अंदर ये कहता वो कि इबादुर रहमान की जो सिफात हैं, दर्जनों सिफात हैं, उसमें एक सिफत ये बताई कि इबादुर रहमान की एक सिफत ये है रहमान के बंदों की कि रहमान की आयतें ही कुरान की क्यों ना पढ़ी जाए, उस पर भी अंधे और बहरे होकर के नहीं गिरते कि मालिक कह कुछ रहा है ये मियाँ समझ कुछ गया। नहीं, यहाँ साहिब बसीरत लोगों का दीन है, इसलिए फरमाया बड़ी देन है कुरान मजीद की। उसने फरमाया कि बश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौल फयत्तबिऊना अहसनहु उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह उलाइका हुम उलुल अलबाब। खुशखबरी सुनाओ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उन बंदों को जो मेरे कलाम को, मेरी किताब को ध्यान से सुनते हैं और फिर गौर तदब्बुर करते हैं और उसके अहसन पहलू के ऊपर अमल करते हैं, यही साहिब समझ लोग हैं, यही अक्लमंद लोग हैं, यही बुद्धिशाली लोग हैं। तो पढ़ना और पढ़ाना, किताबें अच्छी लिखना, तर्जुमे करना, भाषांतर करना और दीनी मसाइल जो है उसको रिवाज में ले आना,
انسانی تاریخ جو ہے اس کے اوپر غور کرنا، اس کے لیے اس زمانے میں چھوٹے بڑے مدرسے قائم ہوئے ہوں گے، جو کچھ بھی رسول اللہ کر سکتے تھے کیا تھا۔ ایک آپ کے دل کا درد میں بیان کروں کہ ایک مرتبہ کچھ قیدی مکے کے پکڑ میں آ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو زیادہ دن رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اب قرآن نے کہا کیسے پسند فرماتے؟ فرمایا ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ ما منہ ذلک بانہم قوم لا یعلمون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگی قیدیوں میں سے جو تمہاری قید کے اندر ہے اس میں سے کوئی اگر تم سے کچھ پوچھنا چاہے تو اس کو موقع دو۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا انسانیت کے اندر جتنی جنگیں ہوئی، پچھلی سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس میں کتنے لاکھ قیدی تھے جن کو جاپانیوں نے اور جرمنوں نے قید کیا اور امریکنوں نے قید کیا، ان کو زندہ چھپکلیں ان کے منہ میں ڈالی گئی، باکس کے اندر انہیں بند کر دیا گیا، ان سے اگلوائی گئی، باتیں اگلوائی گئی، اپنے ملک کے خلاف جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے ان سے کہلوایا گیا، ان کو چٹکے بیڑیوں کے لگائے گئے اور ان کو اتنی تکلیفیں دی گئی۔ سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نے فرمایا کہ احد من المشرکین استجارک، سبھی ترجمان نگاروں کو دیکھ لیجئے، انہوں نے یہی لکھا ہے کوئی جنگی قیدی اگر آپ سے کچھ پوچھنا چاہے اور پناہ چاہے کہ کچھ تھوڑا سا مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ کے دین کو تو سمجھ لوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمایا فاجر حتی یسمع کلام اللہ، اس کو موقع دیجئے یہاں تک اللہ کا کلام سن لے۔ اس آیت کی دلیل میں یہ کہنے کی میں جرات کر سکتا ہوں، اور آپ بھی اس کو سمجھیے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کلام اللہ کو سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے قیدیوں کو موقع دیا، اور پھر کیا فرمایا کہ اپنی کسٹڈی میں لے لو، فرمایا ثم ابلغوا ما منہ ذلک بانہم قوم لا یعلمون، پھر چھوڑ دیجئے ان کو اپنی جائے امن تک جانے دیجئے جہاں جانا چاہے، اللہ کا کلام اس کے کان کے اندر پڑ جائے۔ فرمایا علیک البلاغ وعلینا الحساب، تیرا کام میری کتاب کو پہنچا دینا ہے، حساب لینا میرا کام۔ یہ چیز پڑھنے پڑھانے سے کی گئی۔ چنانچہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ جنگی قیدیوں کو رہا کرنے کا حضرت کا ارادہ ہوا، اس میں کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ایک شرط حضرت نے لگائی کہ تم میں سے ایک ایک آدمی ہمارے مدینے کے مومن ساتھیوں کو 15 10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اس کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کی کتنی توجہ کی گئی۔ قرآن مجید لکھا گیا، شروع دور کے اندر لکھا گیا، اس کو حفظ کے اندر لایا گیا۔ حدیث شریف کا پورا ریکارڈ جو ہے 7 لاکھ حدیثوں کا سنکلن کیا گیا۔ یہ لکھنے پڑھنے والی دنیا ہی کر سکتی تھی، جاہل اس کام کو کر سکتے تھے، اناڑی اس کام کو انجام لے سکتے۔ اس میں بڑا کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ عورتوں کو روزے اول سے فیمیل طبقے کو ساتھ میں لیا، اگر اس کو ساتھ میں نہ لیتے تو یہ دین منضبط نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارا قرآن مجید جو ساری انسانیت کی دھروہر ہے پوری مانو جاتی کے لیے، اب وہ سب حدیثیں جو لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ہیں، یہ سنسار کے سارے انسانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور آپ کا ایک ایک اٹھنا بیٹھنا، ناراض ہونا یا خوش ہونا، کسی کو کوئی حکم دینا، نمازیں ادا کرنا، گھریلو زندگی ادا کرنا، تعزیراتی قانون کو جاری کرنا، اور ہر طرح کی زندگی کے نقشے جو ہیں اس حدیث کے اندر منضبط ہیں۔ اس میں ناری جاتی کو بھی روزے اول سے ساتھ میں لے لیا گیا۔ ہمارے مسیح دوستوں سے معافی چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ پہلی صدی میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے اگر عورت کو ساتھ میں لیا ہوتا تو مسیح دین کئی ٹکڑوں کے اندر بٹ نہیں سکتا تھا، اور کئی انجیلیں جو ہیں وہ وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ ایک ہی انجیل جس پر ہمارا ایمان ہے وہ باقی رہتی، جیسے آج ایک ہی قرآن مجید روئے زمین پہ آپ کو ملے گا۔ کیا کوئی کہتا کہ میرا قرآن شریف الگ ہے اور میرے مصحف میں 112 صورتیں ہیں، یا کوئی کہتا کہ 116 صورتیں ہیں؟ جو اس کی 114 صورتیں ہیں، 6237 آیتیں ہیں، وہ کڑی کوٹ ہے اپنی جگہ کے اوپر، اور روئے زمین کے اوپر اربوں ارب نسخے قرآن مجید کے موجود ہیں۔ الحمدللہ اس میں ایک لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پڑھنے لکھنے اور یادداشت اور قرآن مجید میں اس کو داخل کیا، نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی تعلیم منضبط ہو گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں عصری تعلیم جو ہے اس میں بھی جم کرنے کے لیے اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا۔ تعلیم کی دور کے اندر بھی قرآن نے آپ کو پریرنا دی، فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو گیانی ہیں، جو جانتے اور نہیں جانتے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیاری اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا اندھے اور آنکھ والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے اس کے وہی بندے خوف کر سکتے ہیں اور ان کا دل پگھل سکتا ہے جو عالم ہیں، جاننے والے ہیں۔ علم کے جو ذرائع ہیں، لیکھنی ہیں، کتابیں ہیں، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے،
یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کبھی بھی دین اسلام اس کے اندر آڑے نہیں آیا۔ انسانی زندگی کے بندوبست کا نام دین ایمان ہے۔ وہ انسانی دنیا کو دین دینے کے لیے آیا تھا، وہ گفٹ دینے کے لیے آیا تھا، وہ ان کو صحیح سنمارگ دکھانے کے لیے آیا تھا، وہ کیسے ان کو علم سے بے بہرا کر سکتا تھا۔ اب آئیے دوسری جانب کہ زندگی کے بہت سے شعبے ہیں، اس میں ایک تجارت کا ذکر میں نے کیا۔ گھنٹے سوا گھنٹے میں ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، آپ خود قرآن مجید پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا۔ فرمایا کہ